اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے نئے صوبے نہیں بنانے اور اسی طرح چلنا ہے تو پھر مسائل تو حل نہیں ہوں گے. بالکل یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے, لیکن مسائل حل ہو سکتے ہیں نا. یہی پارلیمنٹ ہے نا. اس پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم منظور کی تھی. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ اختیارات مرکز سے صوبوں کو جائیں گے اور صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو جائیں گے. اب آپ نے یہ جو 33 نئے صوبوں کی جو اسکیم ہے, اس میں آپ نے لاہور کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا ہے, پشاور کو علیحدہ صوبہ بنا دیا ہے, کوئٹہ کو علیحدہ صوبہ بنا دیا ہے, کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا. تو آپ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے جو یہاں کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو اختیارات دے دیں, جو 18ویں ترمیم نے اختیارات دیے وہ ان کو دے دیں, اور دیکھیں 5 سال انتظار کریں کہ مسائل جو ہیں وہ بہتر حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پرفارمنس بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن اب پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, وہاں پہ اگر بلدیاتی الیکشن ہی نہ ہو تو پھر یقیناً میرے جیسے لوگوں کو غلط ثابت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا جی اس کے مطابق چلیں, اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ 33 نئے صوبوں کی جو اسکیم ہے اس سے مرکز گریز رجحانات میں اضافہ ہوگا. لیکن اب میاں عامر محمود صاحب لاہور میں رہتے ہیں, لاہور کے میئر بھی رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پھر پنجاب میں آپ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں, تو کیوں نہیں دیے آپ نے؟ بالکل یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. یہاں پہ آ کے تو سیاستدان جو ہیں ان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے, ارکان پارلیمنٹ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے. سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے 18ویں ترمیم کا, لیکن پیپلز پارٹی نے اکیلے نے 18ویں ترمیم نہیں کی, اس میں اور پارٹیاں بھی تھیں, لیکن کریڈٹ تو لیتی ہے نا. تو پھر کم از کم اپنا جو صوبہ ہے جہاں پہ وہ اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے, سندھ میں وہ 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کر کے دکھا دیتی, کراچی کو ایک رول ماڈل بناتی پورے پاکستان کے لیے اور پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے. لیکن کراچی شہر کے مسائل آپ دیکھیں تو اس کے بعد پھر آپ 18ویں ترمیم کی اندھا دھند حمایت نہیں کر سکتے. اتنے سال ہو گئے نا 18ویں ترمیم کو منظور ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سیاست میں مداخلت ہوتی ہے, لیکن اگر سیاستدان چاہیں تو 18ویں ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کر کے تو اپنے پہ ہونے والی تنقید کو وہ کم بھی کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں.